السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج جامع ترمذی کی روایت ہمارے سبق میں شامل ہے اور حدیث نمبر 17 ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من سما تا نجا۔ یہ روایت میری تحقیق کے مطابق ضعیف ہے، سند کمزور ہے، لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ دیگر صحیح روایات سے ثابت ہے۔ یعنی کہ یہ تو صحیح ضعیف ہے، لیکن یہ معنی جو ہے وہ دیگر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ خاموشی جو ہے وہ نجات ہے۔ نجات اس طرح کہہ سکتے ہیں، اس کو یوں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، وہ بامعنی گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ وہ لا یعنی گفتگو نہیں کرتا، فضول باتیں نہیں کرتا، فضول جو ہے وہ لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالتا، مطلب کوئی بات ہو رہی ہو تو بڑھ چڑھ اس میں حصہ نہیں لیتا، ہاں کوئی پوچھے تو پھر اس کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ مومن کی صفات جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہے وہ جب وہ بامعنی گفتگو کرے گا، مقصد کی بات کرے گا، صحیح بات کرے گا، سچی بات کرے گا، کھری بات کرے گا یا کرے گی، تو اس کے اندر وہ نیکی والا کام ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کرنا یہ نیکی ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے، اور سیدھا راستہ ہمیں کہاں؟ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، یعنی کہ جو نیکی ہے وہ ہمیں راستے کی طرف رہنمائی، اور جو راستہ ہے وہ ہمیں جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی اور بہت سی صحیح روایات، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ جب فتنوں کا دور ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی نے 3 کام بتائے، اس میں سے ایک تھا کہ آپ اپنی زبان کو جو ہے وہ اس کا استعمال صحیح معنوں میں کریں۔ تو یحفظ لسانک کے الفاظ موجود ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ تو زبان کی حفاظت یہی ہے، زبان کے حوالے سے میں بہت سے لیکچرز ہیں وہ دے چکا ہوں۔ ایک صحیح روایت میں بڑی بیان کرتا ہوتا ہوں کہ زبان کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو اپنی گفتگو کا، بول چال کا، کہ زبان ہماری زندگی میں کتنی، ایک میں کہتا ہوں کہ ایک یہ تھم رول کے طور پہ جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب صبح کرتا ہے مومن، تو مومن کے، مسلمان کے جسم کے جو تمام اعضاء ہیں، تو کفر اللسان، وہ زبان سے معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں۔ تو الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک تھیوری اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اسے ایک حدیث کے اوپر میں لیکچر دوں یا بات اس کو لے کے چلیں، تو ہم تو معاشرے کی 30-40% مسائل ہمارے ختم ہو جائیں۔ بہت سی پرابلمز ہیں ہماری اس زبان کی وجہ، ہمیں نہیں پتہ، ہم زبان پہ جو آتا ہے بول دیتے ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے بول دیتے ہیں، نہ ہم تصدیق کرتے ہیں، نہ ہم تحقیق کرتے ہیں، نہ ہمیں عزت کا خیال ہے، نہ ہمیں کسی کے وقار کا خیال ہے، نہ ہمیں یہ خبر معلوم ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہمیں ڈر نہیں، خوف نہیں، ہم بہت سطحی لیول پہ چلے گئے ہیں، جہاں سے ہم تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں مسلمان، صرف زبان کی وجہ سے۔ یہ حدیث ایک بہت، اگر سمجھنے والا بندہ ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ انسان کے بولنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو جب ہم بولیں گے وہی جو نیکی کا بول ہے، بولیں گے وہی جو اللہ کی رضا کا بول ہے، اگر بولیں گے وہی جو اللہ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے، تو یقیناً وہ نیکی ہے، اور نیکی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ملایا گیا ہے کہ من سما تا نجا۔ تو اور بھی زبان کے متعلق تو روایات بہت زیادہ ہیں، ایون کہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان، جب صبح اٹھتے تو اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ زبان، میں تیرے سامنے معافی مانگتا ہوں، سارا دن سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی نہ رہی تو میں بھی ٹیڑھا ہو جاؤں گا۔ مطلب زبان ہے نا، وہ کہتے ہیں
زبان کی ہڈی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہڈیاں جو ہے وہ توڑ دیتی ہے، تڑوا دیتی ہے۔ تو یہ مطلب کیوں ہے؟ اور پھر یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے تول لیں، مطلب الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، الفاظ بولتے وقت ہمیں تہذیب ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اخلاق ایک پیرامیٹر ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو ساری چیزیں جب اس کے اکارڈنگ ہوں گی تو ہم بہت سے معاملات میں صحیح ہو جائیں گے، نیکی کے بول بولیں گے۔ ورنہ یہ زبان نے تو بھائیوں کو جدا کیا، اس زبان نے بہنوں کو جدا کیا، ماں باپ سے دور کیا، بھائیوں سے دور کیا، رشتہ داروں سے دور کیا، دوست سے دور ہوا، قتل و غارت تک ہو گئی۔ ہم ایک بات آتی ہے اس کو منو بنا کے بیان کر دیتے ہیں، ہمیں جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں تو مذاق میں یہ بات کی تھی، جبکہ وہاں پہ اس بندے کی جان بھی جا چکی ہوتی ہے۔ تو یہ زبان ہے، یہ بڑی ایک اہمیت، اس کا من سمت نجات کا متعلق یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ چپ چا ہو کے بیٹھ جائے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ ہاں، جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولنا بھی چاہیے، جہاں پہ حق بیان کرنے کا وقت ہو وہاں کرنا بھی چاہیے، لیکن اوقات اور جو مقام ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات مصلحتاً کچھ چیزوں پہ خاموش بھی رہنا پڑتا ہے اور کئی جگہوں پہ بولنا بھی پڑتا ہے۔ تو ہر جگہ خاموشی بھی بہتر نہیں ہوتی اور ہر جگہ پہ بولنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اکارڈنگ ہمیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کلاس میں بیٹھے ہیں تو ضرورت کی بات کریں، دوستوں کی محافل میں ہے تو ہنسی مزاح اس لیول کا رکھیں کہ اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ گھر میں بیٹھے ہیں تو بات اصلاح مشورے کی اور سچائی پر مبنی گفتگو ہو، اور اسی طرح اگر ہمارا لین دین ہے تو اس میں سچائی ہو۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ہوگا من سماتا نجا۔ تو اس کا ایک پورا پیچھے تعلق ہے پوری ایک لائف سے، ہمارے جسم کا ایک پارٹ زبان ہے، تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔